أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، میں سید منیب الحسن یوٹیوب انالیٹکس چینل اے نیو ہوپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اے نیو ہوپ اسپیس سید منیب الحسن کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج جو میں آپ کے لیے آرٹیکل لے کر آیا ہوں وہ اپنے ایک بہت بڑے جرنلسٹ جناب یاسر حبیب خان صاحب کے قلم سے سنکیانک میں مسلمانوں کی مذہبی اور معاشی ترقی کے متعلق ہے۔ مفروضوں کی دنیا سے نکل کر آنکھوں دیکھا حال ہمیشہ درست حقائق کی غمازی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں 100 دفعہ سننے سے بہتر ہے یا 100 دفعہ کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو آئیے چین کے علاقے سنکیانک کے بارے میں ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ بتاتے ہیں۔ یاسر حبیب خان صاحب جو کہ پاکستان تھنک ٹیک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کے صدر کے طور پر ابھی چین کے علاقے سنکیانک کے دورے پر تھے، تو انہوں نے جو وہاں پر آنکھوں دیکھا حال وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب یاسر حبیب خان صاحب نے بتایا کہ چین کے علاقے سنکیانک، جس کو چینی زبان میں زنجیانگ میں ایگور، جن کو اوئگر، مسلمانوں کی مذہبی آزادی، انسانی حقوق اور معاشی ترقی کے حوالے سے مغربی دنیا کی سوچ صرف مفروضوں پر مبنی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکی سوچ کے زیر اثر مغربی ممالک کی تنظیمیں جو سنکیانک کے اوئگر مسلمانوں کی زندگیوں کے حوالے سے تشویش رکھتی ہے، انہوں نے عملی طور پر وہاں جا کر نہ حقائق معلوم کیے بلکہ مقامی لوگوں سے بات چیت کی اور نہ ہی آزادانہ ذرائع سے معلومات اکٹھی کی۔ چند دن پہلے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ چین کے علاقے سنکیانک کے 2 شہروں کاشغر اور اورمچی جانے کا ان کو اتفاق ہوا، اور مغربی پراپیگنڈے سے متاثر اور لا علمی کے باعث زیادہ تر وفد کے ارکان شروع میں یہی سمجھتے رہے کہ ایگور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں، انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں اور جبراً مزدوریاں بھی کرائی جا رہی ہیں۔ مگر کچھ دن گزارنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ زمینی حقائق اس سے یکسر مختلف ہیں۔ کاشغر میں 9000 کے قریب مساجد ہیں۔ پراپیگنڈے کے برعکس مساجد کو منہدم کرنے کی بجائے ان کی از سر نو تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ چینی قوانین کے مطابق کسی پر داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ وہاں پر کوئی پابندی دیکھی گئی۔ پاکستانی تھنک ٹیک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ میڈیا ریسرچ کے صدر کے طور پر وفد کے ہمراہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی پولیس چیک پوسٹ ان کے راستے میں نہیں دیکھی، اور نہ ہی ایسے خفیہ کیمرے دیکھے جس کا ذکر اکثر مغربی میڈیا کرتا رہتا ہے۔ اوئگر مسلمانوں سے ملاقاتیں کی اور پتہ چلا کہ مغربی پروپیگنڈا گمراہ کن ہے۔ ایک مقامی ایگور نے بتایا کہ کاشغر کی مسجد احتگر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دیگر مسلمان بھی نماز کے علاوہ دیگر مذہبی فرائض اور رسومات بغیر کسی خوف کے آزادانہ ادا کرتے ہیں۔
میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے ہم اکثر یہ کہانیاں سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوئگر مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، یا چین کی حکومت نے اوئگر مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھین لی ہے، اور اس کی سیاسی نشو و نما میں چینی سوشلزم کو زبردستی شامل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذہبی آزادی کے علاوہ معاشی اور معاشرتی ترقی کر رہے ہیں، ہمارے لیے روزگار سمیت کاروبار کے وسیع مواقع موجود ہیں، ہم کسی قسم کی محرومی کا شکار نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ تمام حقوق موجود ہیں جو کہ ایک چینی شہری کو حاصل ہیں۔ ایتیگر کی جامع مسجد کے امام جناب محمد صاحب نے کہا کہ وہ 8 سال سے اس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں نے کبھی ایک بار مسلمانوں کو مذہبی یا معاشی اذیت میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اور مغربی پراپیگنڈے کا توڑ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی کاشگر اور اورونچی کے دیگر علاقوں کا دورہ کریں اور حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مزید برآں سنکیانک ادارہ اسلامی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں کے صدر مفتی شیخ عبدالرقیب نے بتایا کہ سنکیانک ادارہ اسلامی ادارہ ہے اور اس میں ہزاروں کے قریب مسلم طالب علم قرآن و حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ طالب علموں کو چین کے قوانین اور تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد طالب علم یا تو اسکالر کی خدمت سر انجام دیتے ہیں یا کسی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چین کے علاقے سنکیانک میں تمام مذہب اور مکاتب فکر کے لیے مکمل آزادی ہے۔ مسلمان، عیسائی، بدھ کے پیروکاروں سمیت دیگر مذاہب کے ماننے والے چین کے قوانین کے تحت اپنی زندگیاں خوش و خرم گزار رہے ہیں۔ چین کا قانون مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی شدت پسندی، دہشت گردی اور دیگر جرائم کی بے کنی کرتا ہے۔ چین کے قوانین کے مطابق کسی فرد یا گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی پر اپنی سوچ یا مذہب کو زبردستی لاگو کرے۔ چین کی اسلامک ایسوسی ایشن ہر سال مسلمانوں کے لیے حج کے انتظامات کرتی ہے۔ عازمین حجاج کے لیے علاج، معالجہ، سفر اور دیگر سہولیات کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ حلال کھانوں کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ عیدین سمیت رمضان پورے مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ کووڈ-19 کے دنوں میں مذہبی عبادات، روزے اور دیگر رسومات پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ سنکیانک میں قرآن کی ترویج سمیت صحیح بخاری کی تدوین، اشاعت اور اس کے ترجمے مقامی زبانوں میں بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ چینی اسلامک ایسوسی ایشن مقامی اوئگر زبان میں مذہبی مواد کی اشاعت کے لیے ویب سائٹ کو بھی چلاتی ہے۔ تمام مساجد میں پانی، بجلی، گیس اور مساجد تک پہنچنے کے لیے سڑکوں کی سہولیات میسر ہے۔ مساجد کمپیوٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، LED اسکرینز، ایئر کنڈیشنڈ واٹر ڈسپینسر، علاج اور آگ بجھانے والے آلات سمیت دیگر چیزوں سے آراستہ باقاعدہ وضو خانے موجود ہیں جہاں سردیوں میں گرم پانی میسر ہوتا ہے۔ اسلامی اسکالرز کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ چینی حکومت میں سنکیانک اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نئے کیمپسز کے لیے 200 ملین چینی کرنسی فراہم کی گئی ہے۔ سنکیانک اسلامک انسٹیٹیوٹ 2017 میں قائم ہوا تھا اور اس کی شاخیں 8 مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ لہذا میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کچھ بدبخت عناصر جو پاکستان اور چائنا کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ یاسر حبیب خان صاحب کا تجزیہ تھا جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی اور معاشی ترقی کا ذکر کیا انہوں نے سنکیانک میں، اور اس کے علاوہ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں بھی بہت پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ سچائی میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے تاکہ تمام پاکستانی بھائی جو ہیں ان کے دلوں میں ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جی چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دوستوں، جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو آپ کے زیادہ سے زیادہ جب لائک ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ویڈیوز کو اوپر رکھتے ہیں۔ اس طرح کی جو تعمیری ویڈیوز ہیں جو ملک و قوم کے فائدے میں ہے اور دو ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بھی یہ بہتر ذریعہ ہے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یوٹیوب چینل بھی ہماری اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ لہٰذا دوستوں آپ سے گزارش ہے، ایز یوزلی سیم ٹو یو، آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی، پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور آپ سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ قانون کا احترام کریں، پولیس کا احترام کریں، پاکستان آرمی کا احترام کریں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، اپنے اس حق کو قانونی طریقے سے استعمال کریں۔ احتجاج آپ کا حق ہے اور امن و امان پاکستان کا حق ہے۔ برائے مہربانی کسی قسم کی توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، مار پیٹ اور پولیس اور پاکستان آرمی کے ساتھ کسی قسم کی بھی بدتمیزی نہ کریں۔ جو احتجاج پرامن طریقے سے ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، اور جس احتجاج میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ یا پولیس اور آرمی کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی مار پیٹ ہو، تو وہ احتجاج نہیں، وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا ایسے سنگین جرم سے بچیں۔ پرامن احتجاج قابل قبول ہوگا۔ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک سنگین جرم بنا۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ملک پاکستان کی قدر کریں، ملک پاکستان کے تمام اداروں کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں۔ امید ہے آپ میری اس گزارش پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ملک پاکستان کی ترقی میں اور مجموعی ترقی کے اضافے کے لیے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز قانون کا احترام کریں اور پرامن زندگی گزاریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔